اگر ہم پنجاب کے علاوہ بات کریں تو خیبر پختونخوا میں بھی اب ڈینگی کا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ متاثرہ اضلاع میں پشاور سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ رواں سال پشاور میں اب تک ڈینگی وائرس کے 978 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اسپتال حکام یہ بتاتے ہیں کہ شہر کے 3 بڑے سرکاری جو اسپتال ہیں وہاں پر یومیہ تقریباً 100 سے زیادہ ڈینگی کے مریض لائے جاتے ہیں۔ اس وقت صوبے میں ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 446 تک جا پہنچی ہے۔ مانسہرہ میں 235، ایبٹ آباد میں 212 ہے، جبکہ ہنگو میں یہ تعداد 197 ہے اور 197 ڈینگی کیسز وہاں رپورٹ ہوئے۔ کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 3000 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور سے سنو نیوز کے نمائندہ بیورو چیف ہیں پشاور سے یاسر حسین۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یاسر، یہ بتائیے گا رواں سال پشاور میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اپریل مئی میں ایک ضائع کی جاتی ہے کیے جاتے ہیں لاک کرنے کے لیے، لیکن ہم کے بعد حکومت نے جن ذمہ داری ہوتی ہے WSSP اور ضلع انتظامیہ، ان کے حوالے یہ کام نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اسپرے کیے۔ اگر یہ بر وقت اسپرے کیے جاتے تو آج شاید اتنے زیادہ کیسز سامنے نہ آتے۔ آپ دیکھیں پورے صوبے میں KPK میں جو ہے سب سے زیادہ جو کیس ہیں وہ دارالخلافہ پشاور میں ہیں۔ اگر یہ آفیشیل جو فگر ہمارے سامنے آ رہا ہے 978 کا، تو یہ تو صرف پشاور کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کا آ رہا ہے، لیکن شہری جو ہیں ان کا اکتفا جو ہے زیادہ تر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ٹریٹمنٹ والے سے ہے۔ وہ فگر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ زیادہ تر جو متوسط طبقہ یا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کو ہی ٹچ کرتا ہے، اور یہ ڈینگی کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں زیادہ تر پرائیویٹ ہاسپٹلس سے ہی اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اور یہ جو آفیشیل فگر ہے یہ 24 گھنٹے پہلے کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، لیکن آفیشیل فگر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا یاسر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ شہری علاقوں میں کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں یا پھر دیہی علاقوں سے، جس طرح آپ نے پشاور کا بھی ذکر کیا؟ دیکھیں شہری علاقوں میں سب سے زیادہ جو ہے یہ کیس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، اور نواحی علاقوں سے زیادہ شہری علاقوں میں، خاص کر پشاور اندرون شہر میں یہ کیس زیادہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، اور بچوں کو بچے بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اسکولوں میں بہت زیادہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ روز قبل ایک موومنٹ بھی چلی تھی کہ اسکولوں میں باقاعدہ چھٹیاں دے دی جائیں یا اوقات کار تبدیل کر دیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا رہا کہ اسپریز کیے جائیں، لیکن اس پر بھی کوئی کسی کان نہیں دھرا۔ دیکھیں جو صفائی کی ذمہ دار کمپنی ہے WSSP، جو کہ 2015 میں قائم کی گئی تھی، انہوں نے اس بار ایک جگہ ایک مقام میں بھی کوئی اسپرے نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں حقیقت اور مبنی بات کی جائے تو صوبائی حکومت کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتجاج اور دھرنوں کی طرف ان کا سارا فوکس ہے، اور وہ فوکس جو ہے اسی وجہ سے جو عوامی مسائل ہیں وہ پشاور میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ صوبے کا دارالخلافہ ہے، ڈینگی جو ہے اس وقت اتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں 2 سے 3 پیشنٹس پڑے ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر بزرگ یا بچے جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو صوبائی حکومت کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور باقاعدہ اس حوالے سے اسپریز کروانے چاہیے، اور جو پیشنٹس ہیں دیکھیں ابھی تک لیڈرنگ ہاسپٹل، حیات آباد میڈیکل ہاسپٹل اور KTH میں آئسولیشن وارڈ تک قائم نہیں کیے گئے۔ صرف ایک پولیس ہاسپٹل میں جو ہے آئسولیشن وارڈ جو ہے قائم کیا گیا ہے، لیکن وہاں تک تو عام شہری کی رسائی ہی نہیں ہے۔ عام شہری کی رسائی یہ تعداد تو یاسر بہت کم ہے، مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ ایک آئسولیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ حکومت کب احتجاج سے اپنی توجہ ہٹا کر عوامی مسائل پر دیتی ہے اور ڈینگی کے خلاف عملی طور پر اقدامات کرتی ہے۔ بہت شکریہ یاسر حسین آپ کا۔